الإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حاضرین محترم معزز سامعین بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے ہم عمر بندے بھی بیٹھے ہیں انہاں دا میں چھوٹا بھائی ہاں اور جڑے بزرگ بیٹھے ہیں انہاں دا بچہ بنن نوں میں تیار ہوں۔ جو احباب باہر بیٹھے ہیں پیار نال گزارش ہے کہ اندر تشریف لین پیار دے نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر کو بیٹھا نہ ہو جڑے بیٹھے نوں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اس محفل کا اہتمام کیتا حافظ محمد اعجاز دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ یہ پورے محلے آلین دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آمین۔ اور ٹائم مختصر ہے میں اپنے خطاب کی طرف آواں موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ باقی میں کسی نال لڑن جوگا نہیں، جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیں اور کچھ گلاں اس طرح دیا ہون گیا جو آپ برداشت نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ حق سنن والے بندے دی یہی نشانی ہے، مومن دی یہی نشانی ہے کہ وہ حق گل سن کے ادب دے نال چپ کر لیندا ہے اور اس تے عمل کر لیندا ہے۔ اس زمانے دے اندر سیدھا راستہ کیڑا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور الٹا راستہ وہ شیطان دا جڑا راستہ ہے جڑا بھٹکاندا ہے شریعت رسول تو وہ پٹھا راستہ ہے شیطان والا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، اپنا ایمان ایویں دا رکھو جیویں صحابہ دا ایمان سی۔ اتھے ناس لوگاں تو مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، اور اللہ تعالی ایک دعوت دے رہے ہیں کہ تواڈا جڑا ایمان ہے وہ صحابہ دے ایمان نال کر رہے ہیں، اور جو صحابی گل توجہ نال سمجھو ادھر، جو صحابی
جنگ بدر دے وچ شریک ہوئے، انہاں جنگ کیتی کافراں دے نال، فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی نے انہاں صحابہ واسطے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو تساں کرو، تانوں میں بخش چھڈیا، جو چاہو تساں کرو۔ اے نہیں فرمایا کہ جو میں چاہدا وہ کرو، بلکہ اے فرمایا کہ جو تساں چاہدے ہو وہ تساں کرو۔ اگوں سن صحابہ، انہاں جس وقت اے اعلان سنیا، انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کہ اے اللہ تو ساڈے تے انج دا کرم کیتا ہے، انج دا اعلان اتاریا ہے، انج دی کھلی چھٹی دتی ہے، تے ہن اساں اپنے آپ چاہدے ہی نہیں، اساں اپنی چاہت تیری چاہت وچ گم کر دیندے ہاں۔ سبحان اللہ۔ اساں اپنے آپ نہیں چاہدے، اساں اپنی چاہت تیری چاہت وچ گم کر دیندے ہاں۔ اور اے اعلان اعملوا ما شئتم والا اے صرف انہاں صحابہ واسطے آیا جڑے صحابی جنگ بدر دے وچ شریک، اور اے اعلان ساڈے واسطے نہیں ہے کہ اعملوا ما شئتم جو چاہو کرو کھلی چھٹی، یا کسی عالم حافظ قاری واسطے نہیں، یا کسی سید واسطے نہیں بھی جو چاہو تساں کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانے دے اندر بندہ تے جڑا بدلیا، لیکن اس زمانے دے اندر جڑے پیر پھٹے نے ایسا کوئی بھی نہیں پھٹے۔ جڑے پیر پھٹے پے آستانیاں تے بیٹھن والے، باپ مریا، باپ اس دنیا تو رخصت ہویا نیکیاں کر کے، عبادتاں کر کے، اگوں آل جڑی انہاں دی ہے وہ اپنے وڈیرے دے کھٹیاں کھا رہی۔ کوئی مائدہ لال ثابت کرے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا آستانہ سی، کوئی ثابت کر دے نہیں ثابت کر سکتے۔ اصل گیاری کھانے ہیں، میں منکر نہیں ہوں، اصل بھی کھانے ہیں، گیاری شریفہ تک کھانے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا آستانہ نہیں سی بلکہ آپ دا مدرسہ سی۔ آپ نے بیٹھ کے پوری زندگی پڑھایا اور ادھی زندگی آپ نے جنگل دے اندر گزاری، اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی۔ اور میں پوچھنا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ کے والد حضرت ابو صالح اور جنگی دوست، اے آپ کے والد کا نام ہے، آپ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے، حضور غوث پاک کے والد۔ بھئی حضور غوث پاک کو کیڑی چیز کی لوڑ سی؟ عبادت کر رہی کہ باپ جو چلا گیا اس دنیا کے اندر پیچھے بیٹھ کے آستانے سنبھال لیتے، لیکن آپ اس چیز کو سمجھتے سن پہ کہ یہ ولایت خالی کھان پین دے نال نہیں ہوندی بلکہ یہ جنگلاں دے وچ جا کے اپنی زندگی صرف کرنی پئی۔ اور شریعت رسول اے ایک مومن دا زیور ہے، کی ہے بولتے نہیں، اے شریعت رسول اے ایک مومن دا زیور ہے۔ اور مثال دے ماں جس طرح دنیا کے اندر ایک دلہن اچھے کپڑے پا کے، کریمہ پاؤڈر لا کے، سرخی لا کے، سج تھٹ کے، بن ٹھن کے ایک دلہے کی نگاہ چ مقبول ہوتی ہے، اسی طرح بندہ شریعت رسول دا زیور پا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ مقبول ہوتا ہے۔ اور اے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ مقبول ہو گیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ سریکیاں دے بہت بڑے پیر ہیں، میں بھی سریکیاں پنجابیاں دے بھی پیر ہیں تے سریکیاں دے بھی پیر ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ جس وقت کوٹ مٹھن شریف تو بلکہ آپ جس وقت روڈی تو کوٹ مٹھن شریف تشریف لائے گئے، آپ دا بسترہ سی گدے نما بیڈ نما بسترہ، بلکہ اس تو پہلے ایک حدیث پاک سن لو یہ پھر گل چھیتی سمجھ آ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے جس جگہ تے دفن ہونا ہے، صحیح سامنے توجہ سمجھو، بندے نے جس جگہ تے دفن ہونا ہے وہ جگہ ہر روز بندے نے 70 مرتبہ پکار دی ہے کہ اے فلاں بندے تو میرے اندر آئے، اے فلاں بندے تو میرے
اندر آنا ہے ہر روز ملنا گا قبر دینے کی 70 مرتبہ پکار دیے کہ اے فلاں بندے تو میرے اندر آنا ہے فلاں بندے تو میرے اندر آنا ہے لیکن وہ ایک علیحدہ گل ہے کہ سانی قبر تو یاد کرنے کے نہیں کرنے لیکن قبر سانو یاد کر دی ہے ہر روز 70 بار آ دیے فلاں بندے تو میرے اندر آنا ہے اور گل سی اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے روئی دے وچوں کوٹ میٹھن شریف آپ سوتے سن بیڈ تے گدے نما بستر اور آپ نے جڑے مریدی او تھلے سوندے ایک دن مرید اٹھیا او بول پہ آندا ہے حضرت جی تساں پیر جے تہاڈا حق بندا ہے بھی تساں عاجزی اختیار کرو سادگی اختیار کرو بھی تساں کیڑے چکرن پے گئے جے بیٹھ تے سون لگ پے جے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے جس وقت یہ گل سنی آپ نے اپنے اس مرید کو فرمایا بھی انج کر تو آپ میری جگہ تے سو اور میں تیری جگہ تے سونا تو میری جگہ تے سو میں تیری جگہ تے سونا لیکن ایک گل یاد رکھیں اج رات نو تو مر جانا اج رات تو مر جانا مرید ستا خواجہ غلام فرید دی جگہ تے اور پیر صاحب خواجہ غلام فرید ستے مرید دی جگہ تے تھلے اور مرید نو نیند کتھوں آ گئی بھئی قابل پیر نے جو فرمایا کہ تو رات ہی مر جانا ہے اور او مرید کدی اٹھ کے پانی پی لے بھئی آج میرا آخری دن ہے کدی اٹھ کے ٹورے پھرے کدی اٹھ کے کروٹ تبدیل کرے پسینہ صاف کرے بھئی کی ہے کہ آج میں مر جانا ہے صبح ہوئی مرید نہ مریا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بول گیا عرض کرتا ہے حضور تساں تے آکھے سی میں مر جانا ہے میں نہیں مریا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے دس کے تینوں رات نو نیند آ گئی یا نہیں ہے گل سمجھا جی آپ نے فرمایا اے دس تینوں رات نو نیند آ گئی یا نہیں آئی مرید آکھدا ہے نیند نہیں آئی مینوں بھی کیوں نہیں آئی بھئی ایک کامل پیر نے جو فرمایا بھی تو رات کو مر جانا ہے تے میں کدی پسینہ صاف کرتا رہا کدی پانی پیتا رہا کدی اٹھ کے ٹردا پھرتا رہا نیند میں نہیں آئی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بھئی تینوں میں ایک بار آکھیا تینوں نیند نہیں آئی تے فرید نو قبر دینے چ 70 مرتبہ پکار دیے کہ فریدہ تو میرے اندر ہی آنے کیا میں اس بیٹھ تے نیند آتی سبحان اللہ بجائیے کہ نہیں آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور اے پیر جڑا ہے اے ایک عام جبے پا لینا بڑیاں بڑیاں لیٹا رکھ لینیاں پٹکا پا لینا 5-6 تسبیح ہاتھ 8-9 مرید نال ایک جاہل عوام یہ سمجھ لیندی ہے کہ اس کو بڑا کوئی ہو سی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے زمانے دے اندر ایک بزرگ آیا چٹے کپڑے پا کے جبہ لگا ہویا اٹھدا ہویا آیا ہوا دے اوپر سجدہ کیتا درخت دے تھلے بیٹھ گیا مرید بھجدے آئے آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ حضور ایک پیر آیا ہے ہوا تے اٹھدا ہویا سجدہ کیتا اس کے بعد بیٹھ گیا بہت بڑا پیر ہے فرمایا کی دلیل ہے کہ ہوا تے اٹھدا ہے اچھا جی پیر ہے جی پیر ہے انہیں سجدہ بھی کیتا ہے مریدہ کیا جی سجدہ بھی کیتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس تھان تے انہیں سجدہ کیتا ہے وہ جا کے جگہ چیک کرو انہیں جتھے سجدے واسطے اپنے ہاتھ رکھے وہ ہاتھ جڑے رکھے انہیں اس انگلیاں چیک کرو بھی انگلیاں ہو گیا اکٹھیاں نے یا پنجا ہے بھی انگلیاں کھلیاں نے یا بند نے اور سجدے والی جگہ جا کے دیکھو مرید گئے جا کے دیکھیا وہ جڑی جگہ سی جتھے انہیں سجدہ کیتا سی وہ پنجا بنیا ہویا سی ادھر بھی پنجا یہ سجدہ ہے آئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کول عرض کرتے حضور
اوتھے تے پنجا بنیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہ پیر میں شیطان ہے. توجہ نہیں فرمائی. پیر واسطے کی شرط ہے تو پتہ ہے. لیکن ہاں ساڈے نزدیک جڑی شرطاں نے ساڈے جٹاں دے نزدیک وہ یہی ہے داڑھی کٹا ہوئے کتے چنگل ڈال ہوئے کڑیاں عورتاں نال بٹھا لوے دمالا پوا لوے کفریہ کلمات جڑے ہیں وہ اخوا لوے ساڈے واسطے وہی غوث ہے تے وہی ساڈے واسطے پیر ہے. اس زمانے دا یہ حال بڑھیا پیا ہے. اور اے جڑی میں آیت پڑھی ہے اعملوا ما شئتم علی اے صرف اور صرف صحابہ واسطے بدری صحابی اور کسی پیر واسطے اے آیت نہیں آئی. اعملوا ما شئتم جو چاہو تسا کرو. انہاں سجدہ صرف انی گل سنیے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اے بیٹی اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تیری آل اولاد تے دوزخ دی آگ کو حرام کر چھڑیا ہے. انہاں پیرا سجدہ صرف اتنی گل سنی اے ہو گیا مغرور. وہ مطلب کٹنا سی صحابہ والا مطلب کرتے صحابہ والا کہ رب العالمین سونیا جے تو ساڈے تے انج دا کرم کیتا ہے انج دا اعلان اتاریا تے ہن اساں رب العالمین سونیا ہن اساں اولاد فاطمہ پڑھ کے بخاواں گے. سبحان اللہ. اوے اے آکھدے کہ اساں اولاد فاطمہ پڑھ کے بخاواں گے جویں آل پڑھن دا حق ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے گھر میں آگ لگی لوگ بھجے آگ بجھا چھڑی انہاں لوگاں پوچھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کہ حضور تواڈے گھر میں آگ لگ گئی سی تانوں خبر نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا میں اگلی آگ دی فکر ایک سامنے جو دنیا والی آگ دا پتہ ہی نہیں چلے. اس طرح وہ بھی سید سن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی تقوی دیکھو اور بزرگان دین انہاں دا اس طرح دا تقوی سی کہ خدا دی کر کے اللہ کہ کافر لوگ دیکھ دے او بھی دیکھنا کلمہ پڑھ لیندے ہیں. حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کافر لوگ دیکھ دے او کلمہ پڑھ لیندے. بشام تک دیکھ کے حضور سلطان باہو دا لوگ کا کلمہ پڑھیا اور حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ او اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے قسم خدا دی آپ جو باہر نکلتے سن گھروں کافر لوگ گھر کے لوگ جاتے سن کہ کدھر ایسا سلطان باہو ویکھیے تو کلمہ نہ پڑھ لیں کدھر ایسا سلطان باہو ویکھیے تو کلمہ نہ پڑھ لیں مسلمان نہ ہو جائیں گے. وہ کافر لوگ ان بھجدے سن بزرگاں کو یہ کہاں گلیر تو بھجتا ہے لیکن آسان کی کتی کھڑے ہیں مکمل آسان سراپا جڑا ساڑا ہے نا سراپا اور مکمل یہودیت دا بڑھے گا. یہودی جڑا ہے وہ صرف اور صرف یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طریقے بغیرت کر دیتا جائے کسی نہ کسی طریقے انہاں دلوں دے وچوں عشق رسول جڑی ہے وہ ختم کر دیتا جائے اور کسی نہ کسی طریقے انہاں اس طرح کا بے ایمان کر دیتا جائے کہ اساں گستاخیاں کریے اساں دین کا مذاق کریے جو مرضی کریے چپ کر کے صرف سنتے رہیں اور چپ کر کے اپنا بیٹھتے رہیں. آج دیکھ لو پاکستان کے اندر گستاخیاں عام ہیں پاکستان کے اندر کفریہ کلمات عام ہیں سکول دے کتاباں پڑھو بے حیائی دے جڑے سبق نے وہ عام نے اور سکول دے کتاباں دور دی گل ہے تساں سکول دے جا کے ماحول نو چیک کر لو عام فنکشن ہوندا ہے عام اوتھے لڑکیاں نچائیاں جاندیاں نے عام اوتھے ٹیچر پروفیسر سکولی جننے بھی کنجر اوتھے بیٹھے ہوندے او ویکھ رہے ہیں کہ بیٹی مسلمان دی ناچ رہی ہے وہ بیٹھے ہوئے دعویٰ کیڑی چیز نال کرنا ہے میں مسلمان ہوں مسلمان دی بیٹی نچا کے تو دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں. وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے اور واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. آپ نے فرمایا ان سا پردہ کس تو کریے بھئی جدو ان بندیاں دیا داڑیاں میں نہیں رہی بندے دیا وہ شکلہ مردہ جا رہی ہی نہیں اساں ان پردہ کس تو کریے. اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک کلیات اقبال کے ذرا کو فرمایا
اور آج قسم خدا دی بچہ سویر ہونی ہے سویر کی بلکہ ہلے بچہ ماں دے پیٹ ہے پیو پہلے رٹا لائی کھڑا ہے پروفیسر بناؤں گا ڈاکٹر بناؤں گا سنگالر بناؤں گا مروں نکلن تو جو ہے کھڑا بنا تو بعد چلے تو یہ بھی آکھے کہ وہ اساں عالم بناواں گے حافظ بناواں گے نہیں ڈاکٹر سکول آج دیکھو قسم خدا میں ایک اور گل کرائی پاکستان کے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول دی گستاخی بلکہ اللہ تعالیٰ دی گستاخی کرن تے کوئی دفعہ لگتی ہے یہ حالے سارا پاکستان ہے کوئی پوچھے پاکستان کا مطلب کی ہے ایسا کیا نہیں لا الہ الا اللہ لیکن عجیب گل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی گستاخی کرتا ہے معاذ اللہ گال کرتا ہے اس واسطے پاکستان دے وچ قانون ہے لا الہ الا اللہ ہندوستان جاؤ ہندو کسی پادری انہوں نے بڑھے دی تو سن جتی دی خالی جتی دی توہین کرو او دے واسطے بھی قید ہے کسی تھے پاکستان دے اندر رہ کے کسی مندر کسی ہندو دے خلاف بولے او دے واسطے بھی قانون ہے بھئی ہندو دے خلاف کیوں بولے حلے اساں مسلمان ہیں کی سمجھ کے ساں اے دعویٰ کیتا ہے کہ اساں حلے مسلمان ہیں بھئی جس وقت ساڑھے اندر مسلمانوں کا جیت کو دعویٰ حضور پاک کی غلامی دا نماز اساں نہ پڑھیے روزے اساں نہ رکھیے بلکہ تساں کی پاکستان کے رہتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے دے اندر ٹھیک ہے تمہاری اکھاں دے سامنے کتنے بندے روزے رکھتے بول گیا تو ہٹ گیا کسی دے 3 ہون گے کسی دے 4 ہون گے ہاتھ 10 ہون گے بس اس کو کہتے ساڑھے کا فارغ ہوتی ہے ٹھیک ہے اے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں پر تو باقی نہیں رہ گئی رسم ادا پر روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے ارے یعنی وہ صاحب او صاحب اجازی نہ رہے اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سبق دیتا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے نے وہ مسلمان اگر بڑھ گئی تیرے اندر نشانیاں ہون حضرت ابو بکر صدیق والیاں نشانیاں ہون حضرت فاروق اعظم والیاں نشانیاں ہون حضرت عثمان غنی والیاں نشانیاں ہون حضرت علی المرتضیٰ والیاں تاں جا کے دعویٰ کر رہے سارے مسلمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد نبی کی مستحق نبی کی ایک سنا مستحق نبی کی ایک سنا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک من سب نبی فاقتلوه من سب نبی فاقتلوه من سب نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ اور ادھر
جنوں محبت کھڑا کرو ہر بندے کو محبت ہے حضور پاک دے نال حاضرین محترم ابو جہل جڑا زمانے دا کافر حضور پاک دے کول آیا ہاتھ وچ کنکریاں لے کے آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ دسو میرے ہاتھ وچ کی وے حضور پاک نے فرمایا کہ میں دساں یا جیڑی تیرے ہاتھ وچ چیز ہے او دسے ابو جہل آکھدا ہے ایک عجیب گل ہے کہ جو میرے ہاتھ وچ چیز ہے او دسے حضور پاک نے اشارہ کیتا اور کنکریاں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا انہاں کنکریاں نہیں ویکھیا اساں کس تے جان وچ ہیں کس تے شکنجے وچ ہیں انہاں نے رسول اللہ دے نال پیار کرن دا ثبوت دیتا حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر 72 دن شہید کرا کے حضور نال پیار کرن دا ثبوت دیتا حضرت ممتاز حسین قادری جس آپ نو پھانسی دتی گئی آپ نے پھانسی دا پھندا چک کے لبیک دا نعرہ لگا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ کا دامن لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رہے گا غازی تیرا نام رہے گا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا فقتلوہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کون حضرت امام حضرت ممتاز حسین قادری قسم خدا دے کر کے نا حضرت ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک سنیا دا نام بلند کیتا ہے کیتا کہ نہیں کیتا ہے بے شک نام بلند کیتا ہے نا حضرت ممتاز حسین قادری پیدا ہوں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سنت ادا کرنے والے ہزارہ پیدا ہوں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر ایک ہی سن اور ہزارہ یزید کے سامنے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں ہزارہ یزیدیاں دا مقابلہ کیتا شاید فرماتا ہے شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دی اسد حسین دین پناہ اسد حسین سردار ندار دست در دست یزید سردار سر دیا نادار ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں اپنا سر دے کر ساتھ دیا زمانے والوں اگر کوئی طاقت آ جائے تمہارا سر جاتا ہے جائے پر تمہارا ہاتھ نہ جائے یار شاعر تے ہو تو کوئی یزیدی طاقت آوے تو اگر
جلدی کر جلدی کر دیکھ قاضی ادھر حضرت ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پھانسی دیتی گئی یہ ہے کہ نہیں ہن چپ کرو نہیں سننا تے چلو یہ چپ کر بیٹھ کون ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پھانسی دیتی گئی میں پوچھنا جدوں دا پاکستان بنیا ہے کوئی ثابت کرے کہ آج تک کسی گستاخ کو پھانسی لگی ہو پاکستان میں لگی کیا عاشق رسول دہشت گردی ہو داڑھی والا ہے ویسی دہشت گردی نہیں داڑھی والا عمران خان کا پچھلے دن بیان سنیا سا وہ کیا آخر ہے بھائی داڑھی والے 80% جڑے نے وہ فراڈی نے تے جڑے 20% ہیں انہاں نوں مینوں شک ہے اے ساڈا جڑا لیڈر ہے مدینے دی ریاست دا دعوے دار اے اودا بیان ہے اگر کوئی سننا چاہے فقیر دے کول موجود ہے ہر ثبوت کول رکھ کے دینا میں کیا ہے کہ 80% فراڈی 20% تے سانوں شک ہے لیکن ٹھیک ہے وہ گل لیکن اساں بھی زیادہ انسان ہے اپنی گل کرنی ہے نا بھی ادھر پیو دی داڑھی سی عمران خان دے اساں بھی آنے سامنے تیرے پیو دے شک ہے جے تیری ماں دا پیو دا نکاح پڑھایا